قبر کی پہلی رات مردے کے لیے سب سے مشکل ترین رات ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ مٹی ڈال کر جیسے ہی تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے، اور سب سے ڈراؤنی اور سب سے خطرناک اس کے لیے رات پہلی رات ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ کہ ٹائمنگ کوئی بھی ہو، یعنی مردے کو قبر میں رکھنے کا وقت کوئی بھی ہو، اس کو عصر کے بعد یعنی ایک ہلکا سا اندھیرا سا ہو جاتا ہے، وہ والا ٹائم اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور قبر میں فرشتے آ کر اسے سوال پوچھتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو عام طور پر سب کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ پہلا سوال پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ بتاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ تو اس وقت جو قبر کے اندر مردے کو ایسے ہی اس کی روح کو اس کی باڈی کے اندر لٹایا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی روح کہیں چلی گئی اور اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، نہیں، قبر میں اس کی باڈی کے اندر، اس کے جسم کے اندر اس کی روح کو واپس لٹایا جاتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر روح کو لٹا کر پھر اس سے سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں اس سے سوال ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر مردے کو اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھائیں اور فرمایا کہ قبر اس طرح دباتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ یہ کن لوگوں کو دباتی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہائے مجھے نہیں پتہ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ آپ دنیا میں کتنے بھی جواب یاد کر لیں قبر کے سوالوں کے، لیکن یہ جواب وہی لوگ دے پاتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ جواب دے پاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب نیک بندہ سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو مردے کے لیے اس کی جو قبر ہوتی ہے پھر وہ 4 فٹ کی نہیں ہوتی، 6 فٹ کی۔ آقا نے فرمایا مردے کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو اس کے لیے پھیلا دیا جاتا ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر اتنی وسیع کر دی جاتی ہے، اور نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے، قبر کے اندر عیش و آرام کی نیند وہ سو جاتا ہے۔ لیکن جو گنہگار بندہ ہوتا ہے وہ اتنا گھبراتا ہے، ایسا پریشان ہوتا ہے کہ وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہنے کی کہ لوگوں مجھے قبر سے باہر نکال لو، مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا ہے، مجھے اپنی فیملی کے پاس رہنا ہے، مجھے اس کوٹھری کے اندر نہیں رہنا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھرا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبروں کو دیکھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی گنجان داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کے ساتھی کہتے تھے، اے عثمان غنی کیا بات ہے؟ آپ آخرت کا تذکرہ سن کر اتنا پریشان نہیں ہوا کرتے تھے، آپ جہنم کی باتیں سنا کر اتنا نہیں روتے، آپ پل صراط کو یاد کر کے اتنا پریشان نہیں ہوتے ہوئے دیکھا جتنا قبر کو دیکھ کر آپ روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ جو قبر ہے نا، قبر دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو بندہ قبر سے نکل گیا سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا، اور قبر میں بھی جو پہلی رات میں کامیاب ہو گیا، یعنی پہلی رات میں اگر اس کے معاملات صحیح گزرے، یعنی قبر میں اس کو رکھا گیا اور جو سوال پوچھے گئے وہ سوالوں کے جواب میں اگر پورا اترا تو پھر وہ چین سے سوتا ہے، اور اگر وہ اس وقت سوالوں کے جواب میں پھنس گیا تو سمجھ لیں کہ بس اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ پھر ہر لمحہ قبر کے اندر اس کے لیے بڑا خطرناک اور ڈراؤنا ہوتا ہے، ہر لمحے میں وہ پریشان ہوتا ہے، فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا وہ ہتھیار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ساتوں زمین کے اندر چلا جائے، قیامت تک پھر ان پر ہتھیار چلتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔
امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔